مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے، اور میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا نے پھر آج موقع فراہم کیا کہ ہم خدا کے کلام میں سے خدا کی چند باتوں کو اپنی اصلاح اور رہنمائی کے لیے سیکھ سکیں۔ میرے عزیزو، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو برائے مہربانی پورا دیکھا کریں اور اس کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر بھی کیا کریں، تاکہ بہت سارے لوگ خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکت پا سکیں۔ آج جس ٹاپک پر میں پھر سے آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے خداوند یسوع مسیح راہ اور حق اور زندگی ہے۔ آج حوالہ جات کی روشنی میں ہم سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح راہ بھی ہے، حق بھی ہے اور زندگی بھی ہے۔ روئے زمین کے اوپر آج کا انسان، مختلف مذاہب کے لوگ جو ہے وہ راہ کہ کون سی راہ درست ہے، راہ کی، حق کی اور زندگی کی، ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ کوشش کے اندر ہیں، باغ دوڑ میں ہیں کہ وہ اس بات کو جان جائیں، سمجھ جائیں کہ راہ کیا ہے، حق کیا ہے اور زندگی کیا ہے۔ آج ہم بائبل مقدس کے حوالہ جات کی روشنی میں سیکھیں گے کہ راہ، حق اور زندگی خداوند یسوع مسیح ہے۔ یسوع کے بغیر ہم راہ نجات کو، یسوع کے بغیر ہم سچائی کو یعنی حق کو، اور یسوع کے بغیر ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ یوحنا کی انجیل اور اس کے پہلے باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت کیا ہے، پہنچی ہمیں۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس جو خدا کا زندہ اور سچا اور لا تبدیل اور لا خطا کلام ہے، اس میں واضح طور پر یوحنا کی انجیل جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو حقیقی خداوند کے طور پر پیش کرتی ہے۔ تو اس میں واضح طور پر یوحنا رسول اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ شریعت تو ہمیں موسیٰ کی معرفت، لیکن فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت جو ہے ہمیں پہنچی ہے۔ اس لیے یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یعنی آج روئے زمین کے اوپر ہر رنگ و نسل، ہر ایک شخص کو یہ بات سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں اور کوئی نام نہیں بخشا گیا، صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اس کا اکلوتا بیٹا ہے۔ یسوع کا ہی وہ نام ہے جو کہ راہ بھی ہے، حق بھی ہے اور زندگی بھی ہے۔ اور یسوع مسیح نے اپنے منہ مبارکہ سے واضح طور پر یہ الفاظ کہے کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس یعنی آسمانی بادشاہت میں جو ہے، جنت میں ہمیشہ کی زندگی جو ہے یعنی ابدی زندگی جو ہے وہ یسوع کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ راہ کا مطلب صرف راستہ دکھانا نہیں بلکہ خود راستہ ہونا ہے، اور یسوع مسیح نے اپنی جان کا فدیہ یعنی قربان ہو کر مجھے اور آپ کو نجات کی راہ جو ہے بتائی ہے۔ اس لیے وہ راہ دکھانے والا نہیں بلکہ وہ راستہ ہے
जिसके नक्शो कदम पर हम चलकर जो है हम निजात को हासिल कर सकते हैं। हक जो है, हक दुनिया में बहुत सी आवाजें, नजरियात और तालीमात हैं, लेकिन मुकम्मल और अबदी सच्चाई यसु मसीह है। इसलिए जो लोग यसु मसीह के पास आ जाते, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें क्या है, आजाद करेगी। खुदामंद यसु मसीह जो है वो ना सिर्फ सच्चाई है बल्कि वो ही हक है। और जब कोई शख्स इस सच्चाई को अज़र बाइबल, अकॉर्डिंग टू बाइबल जान जाता और समझ जाता है, तो वो हकीकी हक को पहचान लेता कि हक क्या है। इसलिए मेरे सीसो, यसु ने यह भी कहा कि जिंदगी क्या है, मैं हूं। जिंदगी भी यसु मसीह ही है। यसु सिर्फ जिंदगी देने वाला नहीं बल्कि खुद जिंदगी का जो है वो सरचश्मा है। इसलिए यसु मसीह को अपनी जिंदगी में जो है उसे कबूल करने की और उसे अपनी शख्सी निजात दिंदा कबूल करने के साथ साथ उसकी तालीमात को अपनी जिंदगी में क्या है, लेना जरूर है। जैसे पहला यूहन्ना का खत और उसका 2 बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, कौन झूठा है सिवाय उसके जो यसु मसीह होने का इनकार करता है। मुखालिफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। इसलिए वो शख्स झूठा है, वो हक की पहचान को हासिल नहीं कर सकता जो यसु मसीह का इनकार करता है, बल्कि जो यसु मसीह का इकरार करता है कि वो खुदा का बेटा है, वो ही क्या है, वो ही हक की पहचान को हासिल कर सकता है। मत्ती की अंजील उसके 7वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले क्या हैं, थोड़े हैं। आज रोए जमीन के ऊपर इस दरवाजे से दाखिल होने वाले जो है कम हैं, क्योंकि वो ना तो राह को जानते, ना हक को पहचानते और ना हमेशा की जिंदगी के हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पहचान नहीं। लेकिन मत्ती की अंजील में यह वाज़ेह तौर पर है कि क्योंकि वो दरवाजा क्या है, तंग है, और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है। इसलिए यीशु मसीह की तालीमात को, यीशु मसीह के हकामात को, यीशु की उन बातों को जो हमें हक की पहचान, हमें राह की पहचान, हमें हमेशा की जिंदगी के वारिस बनाती हैं, हमें उसको जानना और उसको समझना और उसे अपनी जिंदगी में लेना और उसको पाना जो है वो बहुत जरूरी है। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 4 आयत में लिखा है, उसमें जिंदगी थी। किसमें? यीशु मसीह में। लिखा उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का क्या है, नूर थी। इसलिए जरूर है कि यीशु मसीह में जिंदगी है। यीशु मसीह की तालीमात बाइबल मुकद्दस अज़र अकॉर्डिंग टू बाइबल, बल्कि क्या है, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है, तब ही हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सकते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 5 बाब की 26वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि वो अपने आप में क्या है, जिंदगी रखे।
جیسے باپ اپنے میں زندگی رکھتا ہے، باپ نے کہیں سے زندگی کو لیا نہیں، یعنی آسمانی باپ نے، ہمارے خدا نے، اسی طرح اس نے اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو بھی یہ بخشا ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ اور جو لوگ یسوع مسیح پر ایمان لے آتے، اس کی کامل قربانی پر ایمان لے آتے ہیں کہ وہ ہماری خاطر، ہمارے گناہوں کو لے کر ہماری خاطر مر گیا، دفن ہوا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، اور آج باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھ کر ہماری شفاعت کرتا ہے۔ جب ہم اس بات کو، اس خوشخبری کو اپنی زندگی میں لے کر یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، تو نہ صرف ہم راہ کو، بلکہ ہم کیا ہے، حق کو اور زندگی کو پہچاننے والے بن جاتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 51 ورس میں لکھا ہے، میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک کیا ہے، زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا کیا ہے، گوشت ہے۔ اب میرے عزیزو، ضرور ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ ہم یسوع مسیح کے بغیر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہے جو آسمان سے اتری۔ اس لیے باپ نے کہا کہ کلام میں لکھا یوحنا کی انجیل نے کہ باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے، پائے۔ میرے عزیزو، راہ بھی یسوع ہے، حق بھی یسوع ہے، اور ہمیشہ کی زندگی بھی کیا ہے، یسوع ہی ہے۔ یسوع صرف راہ دکھاتا نہیں، بلکہ وہ راہ ہے جس پر ہم چل کر جو ہے ابدی نجات کو، ابدی زندگی کو، ابدی حق کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یسوع صرف حق سکھاتا نہیں، بلکہ یسوع مسیح حق ہے۔ یسوع صرف زندگی دیتا نہیں، بلکہ وہ زندگی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج روئے زمین کے اوپر بنی نوع انسان کو ان غلط آوازوں، ان غلط تعلیماتوں اور ان غلط جو ہے باتوں سے اپنے آپ کو نکالنے کی، اور یسوع مسیح جو راہ، حق، زندگی ہے، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی اور اس کو اپنی زندگی دینے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم روئے زمین کے اوپر اس بات کو سیکھ جاتے کہ راہ بھی یسوع ہے، حق بھی یسوع ہے، زندگی بھی یسوع ہے، تو ہم اپنی ابدیت کو درست کر سکتے ہیں۔ پھر ہم کیا ہے، ابدی زندگی کے وارث ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آئیں آج اس بے دینی، نفسانی، شیطانی دور کے اندر ہم اس بات کو سمجھیں، ہم گناہ کے اندر بھٹکتے نہ پھریں، بلکہ ہم غیر معبودوں کی عبادت اور پرستش کرنے والے نہ بنیں، بلکہ صرف ایک ہی نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اس کے مطابق، اس کی تعلیمات کے مطابق، اس کے کلام کے مطابق، یعنی ازر و بائبل جو ہے، اپنی زندگی گزارتے ہوئے ہم اس پہچان کو حاصل کریں، تاکہ ہم دنیا میں جو ہے بھٹکتے نہ پھریں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر کے خدا کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ سو میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو، ہم سب کو یہ فضل بخشے کہ ہم راہ کو، جو نجات کی راہ، جو حقیقی راہ ہے، اس راہ کو، اس حق کو، بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو جاننے اور پہچاننے والے، بلکہ جو ہے خدا ہمیں اس کو جاننے اور پہچاننے کا کیا ہے، حق بخشے، تاکہ ہم جو ہے فضل بخشے، تاکہ ہم اس راہ کو، اس حق کو اور زندگی کو پہچانتے ہوئے اپنی زندگیوں کو درست کرتے ہوئے خدا کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے اور اس پر عمل کرنے کا بھاری فضل دے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں،
سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پرفضل جلالی بابرکت نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں۔ تیرے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ پیارے یسوع، آپ نے اپنے کلام کے اندر فرمایا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اس لیے خداوند ہم سب کو، سننے والوں کو یہ فضل دے کہ ہم اس مکاشفہ کو، اس بات کو، اس سچائی کو ہم سمجھ سکیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اس راہ کو حاصل کر سکیں، اس حق کو پہچان سکیں، حاصل کر سکیں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر کے اپنی ابدیت کو درست کرنے والے بن جائیں، اور اس جگہ پر جہاں پر پیاری یسوع تو ہے ہم آ سکیں۔ اپنے لوگوں کو، سننے والوں کو اس کلام پر عمل کرنے کا بھاری فضل دے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور برکت کی دعا کرتے ہیں۔ سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان کی تمام پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشن، ڈپریشنیں جاتی رہیں، اور تیرے لوگ اے خداوند تجھ سے برکت پا کر، تیرے کلام کے، تیری ان باتوں کے اس راز اور مکاشفہ کو جان کر تجھے اپنا راہ اور تجھے اپنا حق اور زندگی تسلیم کرتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے اے خداوند اپنی زندگیوں کو درست کر سکیں۔ حضر جماعت کو، ہم سب کو بڑی برکت دے۔ تیرا کلام جو سچائی ہے، ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ اپنے کلام پر عمل کرنے کا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا فضل دے۔ یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سپا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔